من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل كما ورد في سورة المنافقون فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلام علی جمیع المرسلین ونحن نشہد ان اللہ خیر الہادین ویوم القیامت حق یقین وکتابہ ھدی للمتقین نسأل اللہ جنات النعیم ونعوذ بہ من جہیم آمین یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، جو آج مجھے ایک بڑے ہی اہم اور ایک مشکل موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ موضوع ہے حقیقت نفاق۔ دیکھیے، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے دین میں یہ جو نفاق کا روگ ہے، یہ جو نفاق کی بیماری ہے، اس بیماری کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یا منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یا نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے زیادہ نفرت نفاق سے ہے، یا کھلے کھلے کفر سے زیادہ ناپسندیدہ نفاق ہے کہ ایک تو کافر ہے، وہ کھلم کھلا کافر ہے، وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا ہے، وہ کھلم کھلا آپ کا دشمن ہے۔ اس کے برعکس منافق، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آستین کا سانپ ہے، کوئی آگے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو آگے سے لاٹھی مار رہا ہے، اس سے بچنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اندر سے ڈنگ کرتا ہے، جو اندر سے حملہ کرتا ہے، جو اندر سے سازش کرتا ہے، اس حملے کو پہچاننا اور اس سے بچنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کھلے کھلے کفر سے زیادہ ناپسندیدہ نفاق ہے یا منافق ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 80 میں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ دیکھیے مسلمان کے لیے جو آخری شے جو بچی ہوتی ہے کہ اس پر وہ سوچے کہ میری بخشش ہو جائے گی، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرے، اس کے استغفار کی دعا کرے، اس کے استغفار کے لیے اللہ کی طرف سفارش بھیجے۔ تو یہ مسلمان کی ایک آخری، یا یہ کہیے کہ ایک لاسٹ چانس ہوتا ہے، یہ لاسٹ کوشش ہوتی ہے۔ منافقین کے لیے اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان استغفر لہم 70 مرہ، چاہے ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70 کا جو عدد ہے یہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسے اللہ مجھے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنی مرتبہ میں منافق کے لیے دعا کروں یا مغفرت کی دعا کروں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کے رسول سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، اگر 70 کے عدد کے اگر معافی کی امکان ہوتی تو 70 کیا 70,000 مرتبہ توبہ کرنے کو، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کو تیار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت سے واضح کر دینا چاہ رہا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی، جتنی دفعہ بھی منافقین کے لیے اگر تو استغفار کیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ان کو کوئی کفایت نہیں دے گی۔ تو ان دونوں آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قابل خوف ہے، یہ کتنی قابل خوف ہے، یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے نفاق۔ اور اس کو لے کر، اس نفاق کے کانسیپٹ کو لے کر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک مسکنسیپشن ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی اور نوع ہے، کوئی اور جنس ہے، کہ منافق تو ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منافق ہو ہی نہیں سکتے، ہم سے نفاق کا کیا سروکار، ہم سے نفاق کا کیا تعلق۔ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں
سورہ منافقون کی، سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، جب ہم تمام مقامات میں منافقین کے انجام کے آیات پڑھتے ہیں تو ہم لرزتے نہیں ہیں، ہمیں خوف نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو منافقوں کا تذکرہ ہے، یہ تو منافقین کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑی ہے، ہم منافق تھوڑی ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے ایسے مقامات قرآن مجید کی آیات کے ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، سرسری طور پر پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ جس مقامات پہ اگر صحابہ پڑھتے تو وہ لرز جاتے، تو وہ خوف سے ڈر سے کام اٹھتے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی آیات جنہیں پڑھ کر ہمیں اپنے گرہبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، خود کا جائزہ لینا چاہیے، یہ ہم نہیں کرتے۔ اس کیفیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس ڈفرینس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے تین روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے دو روایات ہیں، صحابہ کی روایت ہیں، کہ اس سے میں آپ کو ایک ڈفرینس دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا طرز عمل ہے اور جو صحابہ کا طرز عمل ہے، جو ہماری فکر ہے نفاق کو لے کر اور جو صحابہ کی فکر تھی، اس میں کیا ڈفرینس۔ پہلا تو ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امن الا منافقا وما خافہ الا مؤمن، کہ نفاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفاق سے اپنے آپ کو بالکل صاف، نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک، بالکل محفوظ، بالکل بے خوف سمجھتا ہے کون؟ صرف منافق، اور اس کا خوف ہوتا ہے کسے؟ صرف مومن کو۔ اب سادی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفاق سے صرف اپنے آپ کو نشچن سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے منافق خود، اور اس سے ڈرتا رہتا ہے مومن۔ اب سادی سی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوگی اسی کو تو چوری کا ڈر ہوگا، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس کچھ امانت رکھی ہے گھر میں، وہ پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے گا، اس کو چوری کا ڈر ہوگا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا چوری سے ڈرے گا۔ اسی طرح جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ نفاق سے ڈرتا رہے گا، کہ اللہ کے رسول اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ نفاق کا ڈر صرف مومن کو ہوتا ہے، کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہی تو نفاق کے حملے سے ڈرے گا، وہی تو نفاق کے ڈاکے سے ڈرے گا، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، وہ منافقت سے، وہ نفاق سے کیا ڈرے گا۔ تو یہ قول یاد کر لیجئے، ما امن الا منافقا وما خاف الا مؤمن، کہ نفاق سے ڈرنے والوں میں سے صرف مومن ہے، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ، اپنے دل کو پاک، اپنے دل کو صاف صرف منافق سمجھتا ہے۔ اب دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا تو واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہے، یہ کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو میری دل کی کیفیت ہے، جو میری ایمان کی حالت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں واپس اپنے گھر بار میں لگ جاتا ہوں، اپنے دھندے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے باغ میں، اگر میں واپس اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ وہ کیفیت کون سی؟ جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول کی صحبت میں ہوتی ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی، اور اس کو انہوں نے تعبیر کیا ہے نفاق سے۔ اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس تھی، یہ نفاق نہیں تھا، یہ شدت احساس تھی۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اچھا حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اب دونوں حضرات اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا معاملہ، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں جو وہ میری دل کی کیفیت کی شدت ہے اسے میں اس کا ڈفرینس میں پاتا ہوں جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں اور جب میں واپس اس سے نکل کر اپنے گھر بار میں لگ جاتا ہوں، تو یہ جو دل کی شدت ہے، دل کی کیفیت ہے، اس میں ڈفرینس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دی کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو تمہاری کیفیت، جو تمہاری ایمان کی حالت میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر وہ دائم ہو جائے، اگر وہ مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں مصافحہ کرنے لگے۔ اگر وہ دائم ہو جائے، جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے، جو ایمان کی حالت میری صحبت میں ہوتی ہے، میری محفل میں ہوتی ہے، اگر وہ دائم ہو جائے، اگر وہ مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں مصافحہ کریں۔ یہ کیفیت تو، یہ حالت تو، یہ ایمان کی حالت کبھی کبھار میسر ہو سکتی ہے، یہ کبھی کبھار ہو سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس چیز سے ڈرتے رہتے تھے، صحابہ اس نفاق سے اپنے آپ کو کبھی بھی محفوظ نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہ تو ہو گیا پہلا واقعہ۔ اب دوسرے واقعہ پر آئیے۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت عمر بن خطاب کی، ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان۔ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہیں،
اور ان صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ اب یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو لشکر کو ایک بڑی گھاٹی سے گزرنا تھا، ایک نیرو پاس سے گزرنا تھا پورے لشکر، اور رات کا سمے تھا اور عرب میں سفر ہوا کرتا تھا رات کو، تو ایک بڑی گھاٹی سے گزرنا تھا لشکر کو۔ اب مدینے کے منافقین نے کیا پلان بنایا، کیا پروگرام بنایا کہ اس گھاٹی میں بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول کو شہید کر دیں، یہ ان کا پلان تھا۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ 2 صحابہ تھے اس لشکر میں، لشکر منتشر ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ 2 صحابی تھے، یہ حضرت حذیفہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ 2 صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی کہ منافقین کا یہ پلان ہے، انہوں نے گھیرا لگا ہوئے بیٹھا ہے اس گھاٹی میں، اور اللہ کے رسول نے ان 2 حضرات کو خبردار کر دیا، حضرت عمار ابن یاسر کو اور حضرت حذیفہ۔ تو ان 2 حضرات نے ان منافقین کو کنفرنٹ کیا، انہوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، رات کا سمے تھا تو دکھائی نہیں دیے، اور وہ منافقین بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان 2 حضرات ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ منافقین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں 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 لوگ تھے، یہ منافقین ہیں، اور ان کے جو ساتھی مدینے میں ہیں یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ بھی منافقین۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتا دیے ہیں منافقین کے نام، لیکن ان ناموں کو کسی اور کو مت بتانا۔ اب کیوں ہے یہ، کیا ریزن ہے کہ دیکھیے منافق جو ہیں وہ کوئی سپریٹ لیگل اینٹی نہیں ہوتے، وہ بھی کلمہ کو مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں، لیکن تمہیں کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو حضرت حذیفہ جو ہیں ان کا نام مشہور ہو گیا کہ صاحب و سر النبی، یہ صاحب و سر النبی کے نام سے جاننے لگے، پہچاننے گئے کہ کیا یہ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی کے ایک راز کے حامل ہیں، کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کا ایک راز ہے جو یہ اور صرف اللہ کے نبی جانتے ہیں، صاحب و سر النبی۔ اب ان حضرت حذیفہ سے حضرت عمر نے ایک بار سوال کیا، یا حذیفہ تو انشدک باللہ، کہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں موجود نہیں تھا۔ یہ کون پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کیا اس لسٹ میں، کیا اس منافقین کے نام میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی، کیا میرا نام بھی اس میں موجود ہے؟ تو اس سے اب بتائیے کہ میں اور آپ اگر خود کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے نفاق سے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا طرز فکر، ہمارے ویلیوز، ہماری جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، اور صحابہ کا طرز فکر، صحابہ کی جو ویلیوز تھی، صحابہ کی جو سوچ تھی وہ بالکل برعکس تھی۔ یہ ڈفرینس ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو، جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا، وہ یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ ہم منافق ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جو ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کی، کہ ما امنہ الا منافقا وما خافہ الا مؤمن، کہ نفاق سے ڈرتا ہے صرف منافق، نفاق سے ڈرتا ہے صرف مومن، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، نفاق سے اپنے آپ کو اپنے دل کو صاف سمجھتا ہے صرف منافق۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم منافق ہیں، الحمدللہ ہمارے دل نفاق سے پاک ہے، لیکن اپنے آپ کے اندر جھانکیے، اپنے دل کو ٹٹولیے، اور اگر نفاق کے سائنس نہیں پائے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اس بیماری سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اس بیماری سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، صحابہ دعا کرتے تھے کہ اس نفاق کی بیماری سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو اس بیماری کو پہچانے کیسے، کہ اگر ایک بیماری اگر آپ کو لگ گئی ہے تو اسے پہچانیں گے کیسے؟ اسے پہچانیں گے اس کے سمٹمز، کہ ایک بیماری اگر ہوگی تو اس کے سمٹمز بھی ہوں گے۔ اب اس مرض کے سمٹمز کو میں آپ کو 2 احادیث سے سمجھانا چاہتا ہوں، 2 احادیث سے اس مرض کے سمٹمز کو سمجھانا چاہتا ہوں، 2 قول رسول سے۔ اب اس سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو علماء ہیں انہوں نے نفاق کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک ہے نفاق اتخاذی یا نفاق فی العقیدہ، جسے کہتے ہیں عقیدے کا نفاق، اور دوسرا ہے نفاق عملی، جسے کہتے ہیں عمل کا نفاق۔ اور ان 2 احادیث میں جو بات آ رہی ہے علماء نے اسے نفاق عملی سے تعبیر کیا۔ اب اس میں کیا ڈفرنس ہے ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، لیکن ان 2 احادیث میں جو بات آ رہی ہے، جو سائنس آ رہی ہے، جو سمٹمس آ رہی ہیں نفاق کی، اسے علماء نے تعبیر کیا ہے نفاق عملی سے۔ پہلی حدیث کو ہے، اب یہ 2 حدیث جو ہیں یہ متفقن علیہ ہے، یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1 کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 جب بھی اسے کوئی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 ہیں، اور یہ تو الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے۔ جو مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، اس کے بعد مزید الفاظ ہیں۔ مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، اگر وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اس میں امانت دی جائے، اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور اس کے بعد الفاظ ہیں چاہے ایسا شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اسے پورا یقین ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ کوالٹیز اس کے اندر موجود ہے تو وہ منافق ہے، تو اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلے تو 3 کا دیکھی، اس میں ایک اور مزید نشانی ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں۔ 3 تو وہی ہیں جو ہم نے دیکھی کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب بھی اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور نمبر 3 جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب بھی وعدہ کرے تو توڑ دیتا ہے، اور نمبر 4 کیا ہے کہ کسی سے بھی جھگڑتا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اسے کنٹرول نہیں رہتا اپنی زبان پر، اسے کنٹرول نہیں رہتا اپنے منہ پر، جو منہ میں آئے، جو زبان میں آئے بک دیتا ہے، تو جس سے بھی جھگڑے اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں۔ تو یہ احادیث رسول، جیسا میں کہہ رہا تھا، یہ جو احادیث رسول سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے، اسے علماء نے تعبیر کیا ہے نفاق عملی سے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ نفاق کے لغوی معنی یا لفظی معنی کیا ہے، یہ نفاق کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے بنا۔ دیکھیے 2 الفاظ تھے عربی زبان میں جو عرب استعمال کیا کرتے تھے، ایک ہے نافقن، نافقہ کہتے ہیں سرنگ کو، کہ سرنگ بیسکلی کیا ہے کہ ایک زمین کے اندر کا راستہ ہے جس کے 2 منہ ہوں گے یا 2 دروازے ہوں گے، ایک اس اینڈ پہ اور دوسرا دوسرے اینڈ پہ، یہ 2 دروازے ہوں گے جہاں سے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک انٹرنس ہے اور ایک ایگزٹ ہے، تو 2 منہ کی سرنگ کو نفقہ کہتے ہیں، نافق کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے، یہ نافقہ ہے۔ اب نافقہ اہل عرب کہتے تھے گوہ کے بل کو۔ گو ایک جانور ہے، اگر انگریزی میں کہا جائے تو مانیٹر لیزرڈ ہے۔ اب گو کا شکار کیا کرتے تھے اہل عرب، اور اس کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اسے اتنا پسند نہیں کیا جاتا، لیکن حلال چیز ہے، جائز چیز ہے گو۔ تو گو کا شکار کرتے تھے اہل عرب جنگلی کتے سے۔ تو اب یہ گو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتا تھا کہ جو سرنگ بناتا تھا، یا گو اپنی جو بل بناتا تھا زمین کے اندر، اس کے 2 اوپننگز رکھتا تھا سرنگ جیسے، کہ ایک اوپننگ تو ادھر ہو گئی یا دوسری اوپننگ ادھر ہو گئی۔ جب کتا ادھر سے داخل ہوتا ہے تو وہ گو ادھر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور جب خطرہ ادھر سے داخل ہوتا ہے تو گو ادھر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ لفظی معنی ہے نافقہ سے۔ یہ 2 الفاظ ہیں نفخن اور نافقہ، ان 2 الفاظ سے نفاق اور منافقت بنی ہے، کہ اسے اگر مفہوم لیا جائے ان دونوں الفاظ سے دیکھ کر لغوی اعتبار سے نفاق کا معنی اگر سمجھا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، پہلا تو 2 منہ اپن، جسے آپ کہتے ہیں ٹو سائیڈڈنیس یا 2 فیس، جسے آپ کہتے ہیں 2 منہ انسان، کہ اگر ایک مجلس کو جائے تو کچھ اور بیان کرے، اور جو دوسری مجلس کو جائے تو کچھ اور بیان کرے، کہ پہلی مجلس میں ان کے خلاف اور دوسری مجلس میں ان کے خلاف، کہ دل پہ کچھ اور زبان پر کچھ اور ہے، اور زبان میں کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ یہ 2 منہ اپن جو ہے یہ پہلا معنی ہے، یہ ظاہری طور پر معنی ہے لفظ نفاق کا، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو 2 منہ اپن ہے، اس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ آیا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں۔ فرض کیجئے کوئی منافق اہل عرب سے ملا یا صحابہ سے ملا تو اس سے کہتا ہے کہ میں بھی ایمان لایا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں کے پاس ہوتے ہیں، اپنے جو سازش کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم مسلمان سے مل رہے تھے، کیا تم اب ان کے ساتھ جم گئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قالوا انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں الو بناتے ہیں ان کو۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کی سرکش جو ان کی ٹرانسگریشن ہے اس میں انہیں مزید ڈھیل دیتا ہے، مزید چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے لیڈروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ 2 منہ اپن جو سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو نفاق کی جو اصل حقیقت ہے اگر اس کو دیکھا جائے
تو وہ کیا روح نکل کر آتی ہے کہ اپنی حفاظت، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنی حفاظت کے لیے. کہ ایک انسان تو وہ ہے جو اگر کوئی چیز قبول کر لے تو جو ہو سو ہو، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. کہ میں اس کشتی میں اب اگر بیٹھ گیا ہوں تو یہ کشتی اگر تیرے گی تو میں بھی تیروں گا، اور یہ کشتی اگر ڈوبے گی تو میں بھی ڈوب جاؤں گا. تو یہ ایک پہلی قسم کے انسان ہوتے ہیں. لیکن دوسری قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، کوئی خطرہ لینے کو تیار نہیں. یہ دوسرے قسم کے انسان ہیں. اب دین کا تقاضا کیا ہے کہ جان کھپاؤ اور مال کھپاؤ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. کہ مومن تو بس وہی ہے. مومن کی ڈیفینیشن اللہ یہاں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو بس وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور شک میں کبھی نہ پڑے اور وہ اپنی جان کھپائے اور اپنی مال کھپائے اللہ کے راہ میں، اور وہ جہاد کرے اپنی جان سے اور اپنی مال سے اللہ کے راہ میں. تو مومن کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ شخص چاہتا بھی ہے کہ میں مومن شمار ہوں، یہ شخص چاہتا ہے کہ میں ایمان کے تقاضے پورے کروں، لیکن جان بھی عزیز اور مال بھی محبوب. یہ شخص نہ جان کھپانا چاہتا ہے نہ مال کھپانا چاہتا ہے. تو یہ جو تحفظ ہے کہ بچا کر رکھنا، یہ نفاق کی اصل حقیقت ہے. کہ لفظی معنی نافقہ اور نافقن سے نفاق بنا، اور اس کا ظاہر کیا ہے کہ دو منہاپن، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مال اور جان کو روکے رکھنا، بجائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں صرف کرے، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کے لیے صرف کرے. تو اب یہ اقسام پر، جیسا میں نے کہہ رہا تھا کہ علماء نے نفاق کے اقسام کی دو قسمیں بیان کی. ایک ہے نفاق عملی اور دوسرا ہے نفاق فی العقیدہ. جو پہلا ہے نفاق فی العقیدہ، یا اسے نفاق فی عقیدے کا نفاق یا ارادی نفاق یا شعوری نفاق بھی کہا جا سکتا. اور دوسرا کیا ہے کہ جان بوجھ کر، پہلا تو ہے جان بوجھ کر نفاق، جان بوجھ کر کوئی شخص منافق ہو، اور دوسرا کیا ہے نفاق عملی. اب نفاق عملی کیا ہے کہ کوئی شخص ارادہ تو اس کا نیک ہے، وہ بننا چاہتا ہے مسلمان، لیکن اس کے اندر کوئی کوالٹیز ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے حدیث میں دیکھا کہ اس کے اندر کوالٹیز ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کہ وہ انسان خود نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، لیکن اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. یہ نفاق عملی ہے. اس میں جو پہلی قسم ہے نفاق عقیدہ، نفاق فی العقیدہ یا ارادی نفاق یا شعوری نفاق، یہ سمجھنا بڑا آسان. فرض کیجئے کہ کوئی غیر قوم یا کوئی دشمن کا ایجنٹ جاسوس بن کے یا سپائی بن کے ہمارے اسلام، ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے میں آ کر داخل ہو جاتا ہے. اسے خود معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کنسیڈر کرتا، لیکن ظاہری طور پر، قانونی طور پر وہ مسلمان بن کر رہ رہا ہے. وہ ختنہ بھی کرا کے آئے گا، وہ صورتیں بھی سیکھ کر آئے گا، وہ نماز پڑھنی بھی سیکھ کر آئے گا، لیکن اندر سے کیا ہے وہ خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں. اب کوئی فار ایگزامپل ایک یہودی ہے، وہ جاسوس ہو کر عرب میں گھس جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. اور ہسٹری میں بھی ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو دو کروسیڈرز حضور کی جسد اطہر نکالنے کے لیے آئے تھے وہ بھی منافق تھے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیریا کے بادشاہ تھے سلطان نور الدین زنگی. اب نور الدین زنگی کیا دیکھتے ہیں ایک بار خواب میں کہ اللہ کے رسول ان کے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے اور دو لوگوں کو ان کو دکھایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں. اب نور الدین زنگی سوچتے ہیں کہ میرا کوئی وہم ہوگا, میرا کوئی خیال ہوگا, اور وہ کچھ نہیں کرتے. جب 3 دن کنٹینیوس اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے اسی میسج کے ساتھ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دو لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں, تو نور الدین زنگی فوراً چونک جاتے ہیں اور وہ فوراً روانہ ہوتے ہیں مدینے کے لیے. اب مدینہ جا کر دیکھتے ہیں, تمام لوگوں میں چھان بین کرتے ہیں, یہ جو 2 لوگ ہیں وہ کہیں نہیں دکھائی دیتے. تو یہ کیا کرتے ہیں, مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ مدینے کی پوری آبادی کے لیے میری طرف سے دعوت عام ہے, تمام لوگ تشریف لائیں, کھانا کھائیں, کوئی پیچھے نہ رہ جائے کہ میری طرف سے دعوت ہے, مدینے کے تمام لوگ آئیں, کھانا کھائیں, دعوت ہے میری طرف سے. تو تمام لوگ آتے رہتے ہیں اور یہ انٹرنس پر کھٹ جاتے ہیں نور الدین زنگی, اور تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے نہیں ہے. وہ 2 شخص وہاں بھی نہیں دکھتے, وہ 2 شخص دعوت میں بھی نہیں آتے. تو یہ پوچھ تاچھ کرتے ہیں سبھی سے کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا, کوئی ایسا ہے جو میری دعوت قبول نہ کی ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ 2 درویش ہیں, 2 اولیاء اللہ ہیں, 2 اللہ کے ولی ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, وہ بڑے عابد ہیں, وہ بڑے زاہد ہیں, وہ کسی سے سروکار, کسی سے بات چیت نہیں کرتے, اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں, 2 اللہ کے ولی. تو یہ نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ وہی ہوں گے, بلاؤں. اب بادشاہ کا حکم ہے, 2 لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی 2 ہیں جن کو نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا تھا. تو ان کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے اور بڑی مشکل سے ان کے مسلح کے نیچے سے وہ سرنگ کا اوپننگ ملتی.
اب یہ کیا کرتے تھے کہ ساری رات کھودا کرتے تھے سرنگ, اور جو مٹی نکلتی تھی وہ پانی کے مشک جو ہے, مشکی سے اس میں بھر بھر کر جا کر باہر پھینکا تھا. لوگ کیا سمجھتے تھے, پانی لینے جا رہے ہیں اللہ کے بندے, اللہ کے ولی, اور یہ اللہ کے روزے کی دیوار تک پہنچ چکے تھے. تو یہ اللہ کے روزے کی دیوار تک پہنچ چکے تھے. ہے کیا یہ؟ اصل میں حقیقی منافق ہے. وہ خود جانتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں, ہم نے یہ لبادہ اوڑا ہوا ہے, ہم نے یہ مسلمان کا لباس اوڑا ہوا ہے دھوکہ دینے کے لیے. یہ شعوری نفاق. وہ خود جانتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں, لیکن لوگ کیا انہیں سمجھ رہے ہیں, ولی اللہ. مسلمان تو دور, ولی اللہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ شعوری نفاق کہ انسان خود جانتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے, میں منافق ہوں, میں نے جو اسلام کا لبادہ اوڑا ہے یہ کوئی ظاہری طور کے لیے اوڑا ہے, صرف یہ کوئی اصل ایمان نہیں ہے, کوئی اصل اسلام نہیں ہے. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے یہ اسلام کا لبادہ اوڑا. یہ ہو گیا شعوری نفاق. اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک انسٹنس میں واقعہ پیش آ گیا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ سازش میں بڑی ماہر قوم ہے. کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے, قرآن مجید میں موجود ہے سورہ آل عمران, کہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام کا جو ایک ریپیوٹیشن ہے, جو انفلوئنس ہے, جو ایک ایکسپریشن ہے, جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ پیچھے نہیں پلٹتا. کہ حضرت یاسر ہیں مثال کے طور پر, حضرت سمیہ ہیں, کہ ایک مرتبہ کوئی لذت تو ایسی اسلام میں ضرور ہوگی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پلٹنا پسند کرتا, چاہے وہ جان لینے کے لیے تیار. تو کوئی تو لذت ہوگی نا. تو یہ انفلوئنس, یہ ریپیوٹیشن بن رہا تھا اسلام کا. اب انہوں نے کیا سازش کی یہودیوں نے کہ اس ریپیوٹیشن کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی. وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ سویرے ہم مسلمان ہوں, کہ فجر کی نماز کے بعد آ جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے, ہم مسلمان ہوں. اب سوچ کر دیکھیے مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوگی کہ یہ اہل علم ہے, یہ اہل کتاب ہیں, اہل کتاب کے علماء ہیں, کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. کتنی خوشی ہوئی. اور زیادہ تر وہ حضور کی نسبت میں ہوں گے, انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی فجر سے لے کر. اور ان کا کیا پلان تھا کہ شام کے وقت کافر ہو جاؤ, شام کے وقت مرتد ہو جاؤ, کہ 2-4 لوگ سوچیں کہ یہ چالاک لوگ تھے, فرشتہ نما لوگ تھے, اہل کتاب تھے, ان کو علم تھا, سارا دن حضور کی صحبت میں بھی رہے, کچھ تو خرابی دیکھی ہوگی نا جو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ ان کا پلان تھا, کچھ تو خرابی دیکھی ہوگی تبھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ 4 لوگوں کے دلوں میں ایٹ لیسٹ شک پیدا کر کے جائیں. اور یہ جو ریپیوٹیشن تھا اسلام کی کہ جو شخص مسلمان ایک دفعہ ہو جائے وہ اگر جان چلی جائے تو بھی واپس نہیں پلٹتا, اس کو خراب کرنے کے لیے ان کی ایک سازش تھی کہ سویرے کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شام عصر کے وقت واپس مرتد ہو جاؤ, کافر ہو جاؤ, اور کہو کہ اس میں کچھ نہیں ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, اس میں کچھ نہیں. تو یہ تذکرہ ہے قرآن مجید میں کیا. اور یہ خود جانتے ہیں, یہ اہل کتاب خود جانتے ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی, اسلام کی لذت نہیں چکی. ہم وہ کفر میں آئے تھے, کفر میں ہی رہے اور کفر میں ہی مر گئے, لیکن وہ قانونی مسلمان تھے. اب فرض کیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی منافق اسلام لبادہ اوڑھ لے, اسلام کا لبادہ اوڑھ لے اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کی جنازے کی نماز حضور تو پڑھائیں گے نا, قانونی مسلمان کہلائیں گے یہ, لیکن ان کے اندر حقیقی ایمان 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے شعوری نفاق, کہ ایک انسان خود جانتا ہے کہ میں نے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوں, سچا مسلمان نہیں ہوں. قانونی مسلمان تو وہ ہوں گے, لیکن یہ لبادہ ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی. یہ ہے شعوری یا ارادی نفاق یا عقیدے کا نفاق, جسے علماء نے اس کو تعبیر کیا. لیکن قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو نفاق کا ذکر آیا ہے, جو منافقین کا ذکر آیا ہے, وہ یہ قسم نہیں, وہ دوسرا قسم. اور یہ دوسرا قسم ضروری ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی. یہ ضروری ہے مجھے اور آپ سمجھنے کے لیے کہ مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے نفاق, اور جس پر حضرت عمر ڈر رہے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں, یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ارادی نفاق تو نہیں ہو سکتا, یہ شعوری نفاق تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے اور آپ کو جو نفاق کو سمجھنا ہے, جس نفاق کو پہچاننا ہے اور جس نفاق کو جاننا ہے, وہ یہ دوسری قسم کا نفاق, نفاق عملی یا غیر شعوری یا غیر ارادی نفاق. اب یہ غیر شعوری نفاق یا غیر عملی یا غیر ارادی نفاق جو ہے, یہ نفاق عملی کا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنی بات اس کے لیے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنے قوت ارادی میں برابر نہیں ہوتے. کہ جیسے فزیکلی یا جسمانی طور پر اللہ نے طاقتور بھی پیدا کیے, اللہ نے کمزور بھی پیدا کیے. کوئی زیادہ ذہین ہے تو کوئی کم ذہین ہے, بیوقوف نہیں کہوں گا, کم ذہین کہوں. اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کے برعکس کوئی کمزور بھی ہوگا, زیادہ ذہین کے برعکس کوئی کم ذہین بھی ہوگا. اسی طرح قوت ارادی میں کہ اگر کوئی ارادہ کر لیں تو اس پر جم جانا, تو قوت ارادی کی بھی لیولز ہوتی ہے. اب یہ ایک انقلابی حیثیت سے اس نفاق کو سمجھیں, ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دین ایک انقلابی دعوت ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ایک انقلابی دعوت ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. اب دین کو غالب کرنے کے لیے جان لگانا ضروری,
جان کھپانا ضروری اور مال کھپانا ضروری. اب جان بھی عزیز اور ایک شخص کے لیے مال بھی عزیز. نہ وہ اپنی جان لگانا چاہتا ہے اور نہ اپنا مال لگانا چاہتا ہے. تو اس پر آ کر دو قسمیں لوگوں کی ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں قوت ارادی پر, کہ اپنی جان لگانا مال لگانا. اس میں دو قسمیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. پہلی قسم تو لوگوں کی وہ ہے جنہوں نے ایک بار اگر فیصلہ کر لیا, ایک بار اگر ارادہ کر لیا, ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ جو سو ہو, کہ لوگ جو چاہیں وہ کہیں, کہ اگر جو مشکلات آئیں, جو مذاق اڑے میرا وہ اڑے, کہ جو اگر مال جائے تو جائے, جان جائے تو جائے, اہل عیال جائے تو جائے, بیوی جائے تو جائے, بچے جائے تو جائے, لیکن میں اس جو میرے قدم ہے اسے جمائے رکھوں گا, اس سے پیچھے نہیں ہٹوں. کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھوٹ پی, زخم پہ زخم کھا کے جی, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. تو ایک قسم لوگوں کی ایسی ہوتی ہے, یہ ایک ڈیسیشن ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ یقیناً میرا جینا, میرا مرنا, میری نمازیں, میری قربانی, میری تمام زندگی کے پہلو اللہ ہی کے لیے. ایک ڈیسیشن ہے. اور جیسے سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید چکا ہے جنت کے بدلے. اب یہ شخص نہ کتراتا ہے جان دینے کو, نہ کتراتا ہے مال دینے کو, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پراپرٹی میری تھوڑی ہے, اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں, آج جائے یا کل جائے, اللہ کی پراپرٹی ہے, اللہ نے لے لی. تو ایک قسم ہوتی ہے لوگوں کی یہ, کہ ایک بار کشتی میں بیٹھ گئے تو یہ کشتی اگر ڈوبے گی تو میں بھی ڈوبوں گا, تو تیرے گی تو میں بھی تیروں. وہ کسی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے, ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی. یہ تو ہو گئی پہلی قسم. اور جان لیجئے کہ یہی لوگ درکار ہیں کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں, اگر نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو جب تک ایسے لوگ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. ایسے لوگ جب تک نہیں ہوں گے جو کہ جو ہو سو ہو کی فیلنگ کے ساتھ میدان میں اگر نہیں اترے, تو انقلاب برپا نہیں ہوگا. آپ کو لاکھ اسلام پسند ہو, اسلام غالب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے لوگ موجود نہ ہوں. تو یہ ہو گئی پہلی قسم. اب دوسرے لوگ کیا ہیں کہ اپنی قوت ارادی کے اعتبار سے تھوڑے کمزور, تھوڑے کم ہمت, تھوڑے بزدل کہہ سکتے ہیں. کہ ایک شخص کا تصور کیجئے تو اسلام لایا نیک خلوص کے ساتھ, نیک نیت کے ساتھ, دھوکہ دینے کے لیے نہیں, لایا نیک انٹینشن کے ساتھ. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں کے رینکس میں شمار ہوں, وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایمان کے تقاضے پورے کروں, وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام مومن میں شمار ہو. اب مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن تو بس وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اور شک میں نہ پڑے, اور اپنی جان لگائے اور مال لگائے اللہ کے راستے میں, کہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں اپنے جانوں سے اور اپنی مالوں سے. تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں مومن میں شمار ہوں. لیکن جب آزمائش کا وقت آیا, اب چلو اللہ کی راہ میں, موقع آ گیا ہے, نکالو اپنی جانیں اور نکالو اپنے مال, اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے, نکالو اپنے مال. تو اب جان بھی عزیز اور مال بھی عزیز. تو اب یہ گو مگو کی فیلنگ میں آ گئی, اب یہ گو مگو کی کشمکش میں گرفتار ہو گئے. اب یہ گو مگو کا الفاظ یاد رکھیے, کہ چلوں کہ نہ چلوں, کہ بڑھوں کہ نہ بڑھوں, کہ میرے قدم آگے بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں, کہ جیب کی طرف اپنا ہاتھ کو ڈالوں یا نہ ڈالوں, تجوری کھولوں یا نہ کھولوں. یہ گو مگو کی جو فیلنگ ہے, یہ جو تذبذب ہے, یہ جو تذبذب کا لفظ جو ہے سورہ نساء میں منافقین کے لیے استعمال ہوا ہے, مذبذبین بین ذالک, کہ یہ کروں کہ نہ کروں, اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, مال نکالوں یا نہ نکالوں. تو یہ گو مگو کی فیلنگ میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے, یہ گو مگو کی کشمکش میں, یہ جو کشمکش ہے اس میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر فرض کیجئے کہ اس فیلنگ میں اگر کوئی شخص اپنی دینی مطالبے میں پیچھے رہ جائے, کہ اگر وہ سوچے کہ میں بڑھوں یا نہ بڑھوں, مال نکالوں یا نہ نکالوں, اور وہ آگے نہیں بڑھا, اور اس نے مال نہیں نکالا, گھر میں دولت پڑی ہوئی ہے لیکن اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کیا, اللہ کے دین کی پکار آئی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا, وہ جنگ کے لیے نہیں گیا, وہ جہاد کے لیے نہیں گیا. تو جب یہ فیلنگ میں آ جاتی ہے اور دین کے مطالبے میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے, بزدلی دکھاتا ہے, یا دولت گھر میں پڑی ہے لیکن اسے نہیں نکالتا, وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتا, تو اس کا اب کیا ہوگا, اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسان مان لے, انسان اعتراف کر لے کہ میرے سے خطا ہوئی, میرے سے غلطی ہوئی, کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول سے درخواست کرے کہ اللہ کے رسول مجھ سے خطا ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی, کہ آپ میرے لیے استغفار کی دعا کر دیں, آپ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیں, سفارش لگائیں, اور یہ مصمم ارادہ کر لے کہ اگلی بار جب مرحلہ آئے گا اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا, تو میں ثابت قدم رہوں گا اور اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور اپنی جانوں سے بھی خرچ کروں گا اللہ کی راہ کی. یہ اسے کیا کہتے ہیں, اس شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان کہیں گے, کہ اس وقت اس کا ایمان کمزور پڑ چکا تھا, اس وقت اس کی دنیا نے اس کے دین پر غلبہ کر لیا ہوا, کہ اس وقت وہ شیطان کے حملے میں آیا, اس وقت اس نے اپنے نفس کی بات مان لی دین کے اوپر. تو یہ ضعیف الایمان کہہ سکتے ہیں,
یا ضعیف الاسلام کہتے ہیں کہ اس وقت اس کا ایمان کمزور ہو چکا تھا. لیکن اس کے نیچے اتری ہے. اس کے 3 سٹیجز ہیں. 3 سٹیجز کیا ہیں کہ پہلے اب نفاق کے 3 سٹیجز ہیں. جیسے ٹی بی کی ایک بیماری ہوتی ہے اور جنرلی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹی بی کی 3 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج 2 اور سٹیج 3. اسی طرح نفاق کی بیماری کے 3 سٹیج ہیں. اب اس سے نیچے اتری ہے, ضعیف الایمان سے نیچے اتری ہے. اب پہلا سٹیج کیا گیا کہ یہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ریزنس دیتے رہے, لوگ اعتراف کرتے رہے, اور ایک دن ان کے نفس نے ان کو یہ کہا, ایک دن ان کے نفس کو یہ کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہمیشہ آپ اعتراف کر کر کے معافی مانگ مانگ کے لوگوں کے سامنے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہو, مجھے ذلیل کرتے ہو, خود کو کیوں ذلیل کرتے ہو, جھوٹ بول دو. یہ پہلی سٹیج ہے کہ اس کا نفس سے سکھا کر دے رہا ہے کہ کیوں ہمیشہ اپنے آپ کو ذلیل کروانا لوگوں کے سامنے, جھوٹ بول دو. تو جی میں آنے والا, اب جھوٹی باتیں شروع ہوئی کہ جی میں آنے والا تھا, پورا ارادہ تھا, پوری تیاریاں ہو چکی تھی, لیکن عین موقع پر کچھ ہو گیا, عین موقع پر یہ مشکلات آ گئی, عین موقع پر یہ کمزوری ہو گئی. میں تو آنے والا تھا, پورا ارادہ تھا, پوری تیاری تھی, عین موقع پر بچے بیمار ہو گئے, بیوی بیمار ہوگی. تو پہلی بات کیا ہے کہ جھوٹی باتیں شروع ہو جاتی. یہ پہلا سٹیج ہے. اب اس کے بعد جب یہ کنٹینیوس ہوتا ہے, جب یہ مسلسل ہوتا ہے, تب لوگوں کے اندر وہ جو اعتبار ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ہمیشہ انہیں کوئی نہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے, انہیں کوئی نہ کوئی جو آڑ ہے وہ آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ان کو ہمیشہ آ جاتی ہے. تو اب کیا ضرورت پڑتی ہے اور اب کیا شروع ہوتی ہے جھوٹی قسم کہ خدا کی قسم میں آنے والا, کہ خدا کی قسم میں آنے والا تھا, تمام پروگرام تھا, میں نے تیاری بھی کر لی, خدا کی قسم عین موقع پر یہ مشکلات آ گئی. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اب تو آپ مانیں گے نا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں تو آنے والا تھا, اللہ کی راہ میں نکلنے والا تھا, احد کے میدان میں نکلنے والا تھا, تابوت کے لیے نکلنے والا تھا, لیکن خدا کی قسم کہہ رہا ہوں حضور کہ کچھ پرابلم آ گئی تھی, کہ گھر میں مہمان آ گئے تھے, بیوی بیمار ہو گئی تھی, بچے بیمار ہو گئے تھے. جب یہ مرض جھوٹی قسمیں میں داخل ہو جاتا ہے تو سیکنڈ سٹیج میں داخل ہو. پہلا سٹیج کیا ہے کہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں ذلیل کرانا, جھوٹ بول دو. اب اس جھوٹ سے عزت تو بچ جائے گی, جھوٹ سے نفس کی عزت جو ہے وہ بچ جائے گی, لیکن جو ضعف ایمان تھا, جو میں نے کہا کہ ایمان کی کمزور شکل تھی, وہ ختم ہو کر نفاق شروع ہو گیا. جب جھوٹ شروع ہوا تو نفاق شروع ہوا, تو ضعف ایمان ختم, اب نفاق شروع. سٹیج پہلی کیا ہے کہ جھوٹ بولے گا, اپنی نفس کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا. اور نمبر 2 کیا ہے, اب یہ جب جھوٹ لوگ اعتبار کرنا کم کر دیں گے, لوگ ماننا بند کر دیں گے, تو جھوٹی قسمیں کھائے گا. خدا کی قسم حضور, اللہ کی قسم میں آنے والا تھا, تمام پروگرام تھی, تمام تیاریاں تھیں, لیکن عین موقع پر یہ مصیبت آ گئی. یہ جھوٹی قسمیں, خدا کی قسم, اللہ کی قسم. جیسے سورہ بقرہ میں اس مرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض, کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا کر دیا اور اللہ اس روگ کو مزید کرتا ہے, اس روگ کو بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ ایک نیک کام کریں گے تو اللہ اور نیک کام کرنے کی آپ کو توفیق دے گا. آپ ایک برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے کو آپ پر کھول دے گا. آپ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اور 10 بے حیائی کے کام آپ پر آسان ہو جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور اگر کوئی شخص نفاق کو چنتا ہے تو اسی کو اللہ اس پر کھولتا چلا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض, کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا کر دیا ہے. یہ منافقین کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. اللہ نے ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا کر دیا ہے اور اس روگ کو اللہ نے مزید کر دیا ہے, بڑھا دیا. اللہ اس روگ کو بڑھاتا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب. کس کی بدولت؟ اس جھوٹ کی بدولت جو وہ بول رہے ہیں. اب لفظ جھوٹ یہاں پر بھی آ گئے. اور 2 حدیث یاد کر لیجئے جو میں نے آپ کو شروع میں سنوائی کہ پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے. اب یہ لفظ جھوٹ کذبا, یہ لفظ جھوٹ یہاں پر بھی آ گئے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا واللہ عذاب علیم بما كانوا یکسبون, کہ پہلی سٹیج کیا ہو گئی, جھوٹ پر بات شروع ہو گئی تو نفاق شروع, پہلی سٹیج. اس کے بعد کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں پر آ گئی تو نفاق سیکنڈ سٹیج. اللہ کی قسم, خدا کی قسم میں آنے والا تھا لیکن یہ کام آ گئی, یہ آڑ آ گئے, یہ عذر پیش کر دی, یہ مشکلات آ گئی, یہ دوسرا سٹیج. اب اس سے آگے بڑھ کر تیسرا سٹیج کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اب تیسرا سٹیج کیا ہے کہ یہ ساری گفتگو, جیسا میں نے کہا کہ ایک انقلابی اور جہادی اگر تصور نہ لیا جائے تو نفاق کھل کر سامنے نہیں آتا. کہ اگر صرف نماز ہے, صرف روزہ ہے, دین اس میں کوئی جان جانے کا اندیشہ نہیں, کوئی مال جانے کا اندیشہ نہیں, تو نفاق کھل کر سامنے نہیں آتا, نفاق ظاہر نہیں ہوگا. صرف نماز روزہ ہے تو نفاق ظاہر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی, وہ پوری نمازیں پڑھا کرتا تھا, فجر کی نماز میں پہلی صف میں ہوا کرتا تھا, اور وہ بھی نمازیں کیسی پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں, جہاں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر. وہ تو ہمارے لیے ہے,
اور حضور کی امامت میں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنی نمازوں کا ثواب ہے، 50 لاکھ 50 کروڑ پتہ نہیں، پڑھ رہا ہے نماز مسجد نبوی میں اور وہ بھی حضور کی امامت میں، لیکن ہے منافق، نفاق اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ اس نے نماز سے کبھی انکار نہیں کیا. تو یہ منافق یا منافق نماز سے کبھی انکار نہیں کرتا، روزے سے کبھی انکار نہیں کرتا. جان پر کب آتی ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی تمام نمازیں پڑھا کرتا تھا، نماز سے انکار نہیں کرتا تھا، لیکن غزوہ احد میں گیا ہے اور 300 لوگوں کو واپس ساتھ لے کر آ گیا، کیونکہ جان پر وہاں آتی ہے. غزوہ احد میں گیا اور 300 لوگوں کو ساتھ لے کر واپس آ گیا. ضعیف الایمان اور جو دوسرے اس کے ساتھی منافق تھے ان کی جان جانے کا اندیشہ اس میں ہے، مال جانے کا اندیشہ اس میں ہے. تو جب تک ایک انقلابی نظریہ، ایک جان نہ کھپاؤ اور مال نہ کھپاؤ کی کیفیت نہیں آئے گی تو نفاق کھل کر سامنے نہیں آئے گی. اب یہ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہی اسٹیج اگر آگے بڑھتا چلے گا، یہ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں اور یہ کیا مال نہ خرچ کرنا اور جان نہ خرچ کرنا، اگر یہ آگے بڑھتا چلا گیا تو غیر شعوری طور پر انسان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. غیر شعوری طور پر انسان کے اندر اہل ایمان کو لے کر ایک دشمنی پیدا ہوتی ہے. وہ کیسی دشمنی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، کہ اللہ کی پکار آئی اور لوگ آگے بڑھ گئے، صاحب الایمان آگے بڑھ گئے، اہل ایمان آگے بڑھ گئے، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، آگے بڑھ گئے. تو آگے بڑھنے والوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والے نمایاں ہیں. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ بیوقوف جن کی وجہ سے ہم ہائی لائٹ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ان کو جب پکار آتی ہے اللہ کی دین کی تو یہ آگے بڑھتے ہیں. ان کو نہ جان کا خیال، ان کو نہ مال کا خیال، ان کو نہ اہل عیال کا خیال، ان کو نہ گھر بار کا خیال. یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ ہے قرآن مجید میں. منافقون کا تذکرہ، منافقون کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرہ ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے ان کی مت مار دی. یہ فینیٹکس ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ یہ خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، یہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، یہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اہل و عیال کی پرواہ نہیں کرتے، یہ خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے کہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ پر حملہ ور ہو جاتا ہے. تصور کر کے دیکھیں، یہ جنگ غزوہ موتا کا ذکر کر رہا ہوں کہ 3000 کا لشکر صحابہ کا 1 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا رہا. 1 لاکھ. کوئی ورلڈلی وائز انسان جس کے سامنے دنیا ہو اور جو جسے آپ کہتے ہیں کہ ورلڈلی وائز دنیا کے تقاضے دیکھنے والا، کیا وہ اسے سمجھداری کہے گا کہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا؟ ریشو اگر نکالا جائے تو 1:33 کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 روم. 1:33. کوئی جو ورلڈلی وائز انسان جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے سامنے صرف دنیا ہے، کیا وہ اسے سمجھداری کہے گا؟ مشورہ کیا گیا جب صحابہ سے غزوہ موتا میں کہ ہم 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور اطلاع ملی، خبر ملی کہ جو رومیوں کا لشکر آ رہا ہے مقابلے میں وہ 1 لاکھ کا ہے. اب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا کیا کرنا ہے، تو حکمت کا، ورلڈلی وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائے. 1:33 ریشو، 3000 ورسس 1 لاکھ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں شہادت کے، ہمیں تو صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں جنت کا، شہید ہو کر جنت میں جانے کا، اور جب ہمیں شہادت نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹکرا گئے. 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ. غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر دیار جو حضرت علی کے بھائی تھے وہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو کمان سنبھالی ہے خالد بن ولید نے، کہ انہوں نے اس کے بعد کمان سنبھالی ہے اور اس مسلمانوں کے لشکر کو اس ہولناک کیفیت سے بڑی حکمت سے نکال کر واپس مدینہ لے آئے. اور جب واپس مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مسلمانوں نے کیا کہا، مٹی کی ڈھیر لی اور ان کے منہ پر پھینکنے لگے کہ یہ بھگوڑے آ گئے. تو تب اللہ کے رسول نے سمجھا، جو سورہ انفال میں ذکر ہے، کہ اپنی بڑی جمعیت کی طرف واپس لوٹ آنا اس نیت کے ساتھ کہ اور قوت لے کر حملہ ور ہوں گے، اسے بھگوڑا پن نہیں کہتے. لیکن مدینے کے مسلمان کیا کر رہے تھے، مٹیوں کے ڈھیر لے کر ان پر پھینک رہے کہ یہ بھگوڑے بھاگ کر آ گئے. 3000 ورسس 1 لاکھ. آپ تصور کر کے دیکھیے. تو یہ ہے، تو ایک غیر شعوری طور پر جو آگے بڑھتے ہیں، جب اللہ کی پکار آتی ہے تو بنا کچھ سوچے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آگے بڑھنے والوں کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے، ہم ہائی لائٹ ہوئے پیچھے رہنے والے. تو ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بیوقوف ہیں جن کی وجہ سے ہم ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. یہ بیوقوف ہیں کہ جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس سے 2 آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جب ان سے کہا جائے کہ جیسے تم جسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے بھلے لوگ ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ. ابھی کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، جیسے حمزہ ایمان لائے ہیں، جیسے عمر ایمان لائے ہیں، جیسے علی ایمان لائے ہیں، عثمان ایمان لائے، تم بھی ایمان لاؤ. اگر ایمان لائے ہو تو اسلام کے تقاضے پورے کرو، ایمان کے تقاضے پورے کرو. ابھی اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے دین میں اپنی جان کو لگاؤ، اپنے مال کو لگاؤ. جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو. یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ان جیسے سے، یا کیا ہم ایمان لائے ویسے جیسے یہ بیوقوف لائے. اب آپ نے تو یہ آیت بہت مرتبہ پڑھی ہوں گی، لیکن بیوقوف کہہ کسے رہے؟ یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کہ یہ پاگل ہیں، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، سوچتے نہیں ہیں، قطرے کو نہیں دیکھتے. کہ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے جو اگر ورلڈلی وائز انسان اگر اسے پڑھے گا تو کہے گا حماقت کی ہے، بیوقوفی کی ہے. کہ جب ہجرت کے سمے تھا، ہجرت کے وقت اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابو بکر روانہ ہوئے تو پیچھے ابو قحادہ، اندھے باپ تھے حضرت ابو بکر کے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے. اس کے بعد انہوں نے بھی ایمان لائے. تو وہ اندھے باپ تھے اور بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، اور بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور بیوی تھی. اندھے باپ پوچھتے ہیں کہ بہت ناراض ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کے ساتھ چلا گیا، اب کون ہمارا ولی ہوگا، کون ہماری دیکھ بھال کرے گا. بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کچھ چھوڑ کر گیا ہے کہ تمام چیزیں لے کر گیا. تو آپ نے پڑھائے ہوں گے واقعات. حضرت عائشہ اور حضرت اسما کیا کرتے ہیں کہ ایک پوٹلی لیتے ہیں، اس کے اندر پتھر بھرتے ہیں، گار بھرتے ہیں، اور اندھے دادا کے ہاتھ پھیرتے ہیں کہ ابا جان نہیں، دادا جان نہیں، کچھ چھوڑ کر گئے. واقعہ ہے کہ 1 پیسہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے. کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، کسے پتا کیا مشکلات آ جائے، کہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، باپ کے لیے، دادا کے لیے 1 پیسہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے. کوئی ورلڈلی وائز اگر آپ کہیں گے کہ آپ کریں گے، اگر کوئی ورلڈلی وائز انسان کہے گا تو یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے کہ 1 پیسہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ نہ قطرہ دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ رزق ناپ کرتے ہیں. یہ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ویسے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، جیسے بھلے لوگ ایمان لائیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے یہ بیوقوف لائیں. اور اب یہ 2 آیات میں ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جو ابتدا میں نے تلاوت کی، سورہ منافقون. اذا جاءک المنافقون، اے نبی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں. اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، والعصر، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے. تو گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے. جب آپ کے پاس اے نبی منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یا قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ اس کی ترجمانی یوں کہ اللہ کس سے بڑھ کر کسے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول. واللہ نشہد انک المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا قول کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قول سچا ہے لیکن جو بول رہا ہے وہ جھوٹا ہے. قول سچا ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات اس کے دل میں نہیں ہے. کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے جب یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ پہلی سٹیج کہ جھوٹ بولنا. اور دوسری سٹیج آیت نمبر 2 میں بیان کی گئی، اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. کہ ان سے پوچھا جب اللہ کے رسول پوچھیں کہ تم کیوں نہیں نکلے، کہ احد کے میدان میں تمہاری ڈیوٹی فکس تھی، تمہاری پیروی تھی، احد کے میدان میں، تابوک کے میدان میں تمہاری ڈیوٹی تھی، کیوں نہیں نکلے؟ خدا کی قسم حضور، اللہ کی قسم حضور، میں نکلنے والا تھا، میں آنے والا تھا، عین موقع پر یہ پرابلم آئی، عین موقع پر یہ مشکلات آئی. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اسلام سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور خود آگے بھی نہیں بڑھتے. اس کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. تو یہ مختصر تشریح تھی اور یہ مختصر نفاق کے اندر ایک جھلک تھی. سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نفاق قرآنی طور پر نفاق عملی کیا ہے اور عقیدے کا نفاق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مرض سے، اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر ہمارے دلوں میں یہ مرض آ بھی گیا ہے تو اسے پاک کر دے، اسے صاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.